یہ کہانی میرے ایک دوست رضوان کی بہن چندہ کے ساتھ بیتے ہوئے چند دنوں کی ہے۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں میرا کلاس فیلو رضوان رہتا تھا، جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور آج کل اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت ہی چل رہا تھا۔ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ میں اکثر ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ابو، امی اور بھائی بھی میرے ساتھ کافی فرینک تھے اور کئی بار ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر تاش اور کیرم بھی کھیلا کرتے تھے۔ ویسے تو گھر کا ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن اس کی بہن ساجدہ، جس کو سب گھر والے چندہ کہہ کر پکارتے تھے، اس وقت اس کی عمر 16-17 برس کی تھی اور میں اس وقت تقریباً 28 سال کی عمر کا تھا۔ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی آزادی کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ رضوان کی طرح مجھے بھی بھائی جان ہی کہا کرتی تھی۔ ویسے بھی میں ان کے گھر کافی عرصہ سے آ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کا فیملی فرینڈ بن چکا تھا۔ چندہ سانولے رنگ اور تیکھے نئے نقش والی سمارٹ سی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ کچھ کرنے کا دل بھی نہیں کیا تھا، اس لیے کبھی اس کے کسی چیز پر کبھی غور بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی میری موجودگی میں وہ چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مجھے دوپہر کے وقت رضوان کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوری طور پر ریس کورس پارک ملنے کے لیے کہا۔ میں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور اس سے ملنے کے لیے ریس کورس پارک چلا گیا، جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خلاف پولیس نے قتل کا ایک مقدمہ درج کیا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اس کا اس قتل میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ گزشتہ رات پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا، تاہم وہ فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا ہے۔ اب گھر میں والدہ اور چھوٹی بہن ہے، جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امی تو بیمار ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، جبکہ چھوٹی بہن بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس گھر کے چکر لگاؤں اور ان کو تسلی دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آج ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اس کو ATM مشین سے 20,000 روپے نکلوا کر دے دیے اور خود گاڑی پر بیٹھ کر اس کے گھر چلا گیا۔ چندہ نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی، جہاں اس کی والدہ بھی آ گئی۔ دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ چند دنوں کے بعد سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر ان سے اجازت چاہی تو رضوان کی امی نے کہا، بیٹا ہم رات گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، مہربانی کر کے رات کو تم گھر آ جانا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے رضوان سے فون پر بات کی اور اسے کہا کہ شاکر سے کہیں کہ رات کو ادھر ہی آ جائے، اس نے مجھ سے کہا تو مجھ سے انکار نہ ہو سکا۔ بہرحال میں اس وقت اس کے گھر سے نکل آیا اور دفتر چلا گیا اور پھر رات کو 10 بجے کے قریب ان کے گھر چلا گیا۔ دونوں ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میرے جانے پر انہوں نے کھانا لگایا اور ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رضوان کی امی، جو پہلے ہی شوگر بلڈ پریشر اور دل کی مریضہ تھیں، قتل اور اس کے بعد پولیس کے چھاپے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ انہوں نے نیند کی گولیاں لیں اور اپنے کمرے میں سو گئیں۔ چندہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں لگایا اور خود امی والے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا تو باہر سے آواز دی گئی کہ دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، کوئی 1 درجن کے قریب پولیس والے موجود تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکا دے کر اندر آ گئے۔ انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی۔ اس دوران چندہ اور رضوان کی امی بھی اٹھ گئیں۔ جب گھر والوں کو رضوان نہ ملا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ مہمان آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کیوں چلوں؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں رضوان کے بارے میں معلوم ہوگا، جب وہ پکڑا جائے گا تو تم کو چھوڑ دیں گے۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ چلیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 سپاہی میرے ساتھ میری گاڑی میں بٹھا دیے۔ میں نے تھانے جاتے ہوئے راستے میں ایک فوجی افسر دوست کو فون کیا اور ان کو صورتحال آگاہ کیا، جنہوں نے کچھ کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ جب تھانے پہنچا تو چھاپہ مار ٹیم کے انچارج سب انسپکٹر باہر ہی کھڑے تھے۔ میری گاڑی سے اترتے ہی کہنے لگے، شاکر صاحب آپ ہمیں میجر صاحب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی زحمت ہی نہ دیتے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے ان کو مجھے چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ خیر واپسی پر میں نے دوست کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا اور رضوان کے گھر چلا گیا۔ میں گھر پہنچا تو چندہ اور اس کی امی صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی چندہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگ کر رونے لگی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چندہ جوان ہو چکی ہے۔ اس کی ابھرتی ہوئی چھاتی میرے سینے کے ساتھ لگی تو میرے ذہن میں کئی خیالات آئے، تاہم میں نے ان خیالات کو جھٹک کر اس کو علیحدہ کیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ سو جاؤ۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خیر یہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے TV دیکھنے بیٹھ گیا۔
میرے ذہن میں تھا کہ مجھے صرف ایک دن کے لیے رضوان کے گھر جانا تھا، سو میں چلا گیا۔ اب میں اپنے ہی گھر میں رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد چندا کا فون آ گیا کہ بھائی جان آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ صرف آج ہی نہیں، مزید کئی دنوں تک ہمارے ہاں رہنا ہوگا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا، جہاں کھانے کے بعد رضوان کی امی تو نیند کی گولی کھا کر سو گئیں، لیکن میں اور چندا ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اس دوران خبرنامہ لگا تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے، جس میں اس کی پڑھائی زیر بحث تھی۔ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب دروازے پر بیل ہوئی تو میں نے جا کر دیکھا تو رضوان سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کو لے کر اندر آ گیا۔ جہاں وہ چند منٹ تک رکا، اس نے چندا کو امی کو جگانے سے بھی منع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چندا سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کل ساری رات امی تو سوئی رہی ہیں، مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی ہوں، اس لیے میں نے آج آپ کا بستر بھی امی کے کمرے میں ہی لگا دیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی، میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو کہنے لگی کہ یہ آرڈر امی نے کیے ہیں، لہٰذا آپ کو ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ خیر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس کی امی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میرا بستر زمین پر لگا ہوا تھا، جبکہ چندا خود صوفے کے اوپر لیٹ گئی۔ چندا نے بڑی لائٹ آف کی اور زیرو کا بلب آن کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر چندا سو گئی، جبکہ میں ابھی تک جاگ رہا تھا اور جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ رات کو کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی اور میں بھی نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ رضوان کی امی کے خراٹوں کی آواز سے جاگ گیا۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر چندا کی طرف پڑی، جو سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اس کی چھاتی پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور اس کی ابھرتی ہوئی چھاتی دیکھ کر میرا تن گیا، میرا دل اس کو فوری طور پر۔ لیکن میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے رات کے 3 بج گئے۔ جب چندا اوں آں کرتے اٹھ گئی، اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کپڑے سے اپنی چھاتی ڈھانپ لی اور کہنے لگی کہ شاکر بھائی ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی، واپس آئی تو کہنے لگی کہ آپ ٹی وی لگا لیتے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ ٹی وی لاؤنج میں جا کر ٹی وی لگا لیں، چاہے تو کوئی فلم لگا لیں۔ میں نے پھر انکار کیا، مگر اب کہنے لگی کہ چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا کر دیتی ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا، جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لیں۔ میں نے ریموٹ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی لا دیں۔ تو ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی۔ وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ بس تھوڑا بہت گزارا کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میرا بھی ہاتھ دیکھیں۔ میں نے انکار کیا تو ضد کرنے لگی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ لاؤ میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ تو اس نے فوری طور پر میرے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، جس سے میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑا شرما گئی۔ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر میں اکڑ گیا۔ میں کچھ دیر اس کا ہاتھ دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو مجھ سے پوچھنے لگی میری قسمت کیا کہتی ہے؟ میں پھر خاموش رہا تو اس نے پھر سوار کر ڈالا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی۔ تو کہنے لگی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے، پلیز بتائیں نا۔ میں نے پھر ٹالا مگر وہ پھر ضد کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو کہنے لگی کہ آپ کہہ دیں۔ اب میں اپنا کارڈ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا؟ تو بلا جھجک گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بات راز ہی رہے گی۔